دیا گیا، لیکن اس کے بعد پھر سندھ نے جمعے والے دن 12 سے 3 تک کرفیو کا اعلان کر دیا. تو کیا یہ ایک متفقہ فیصلہ تھا اور صوبوں کو مکمل اختیار دے دیا گیا تھا کہ آپ کی مرضی اس بارے میں جو آپ کرنا چاہتے ہیں کریں؟ نہیں، یہ NCC کا فیصلہ تھا. اچھا. اور متفقہ فیصلہ تھا، بڑے سوچ سمجھ کر ہوا تھا. اور اسلامی نظریاتی کونسل، علماء کرام کے مختلف فورم، صدر مملکت بذات خود میں مسلسل روابط کے بعد، ٹھیک، اور ان کی طرف سے جو مجموعی تضادات تو ہر جگہ ہوتی ہیں، مختلف رائے تھی، اور لیکن اکثریت کا جو رسپانس تھا وہ یہی تھا کہ اگر حکومت انتظامی طور پر بہتر سمجھتی ہے قوم کی صحت اور عافیت کے لیے تو مساجد کو بند کیا جا سکتا ہے. اور ہم خود نہیں کہہ سکتے کہ ہم مساجد کو بند کرتا ہے، حکومت نے بند کرنا ہے تو ہم اس میں مزاحمت نہیں کریں گے. ٹھیک، اس بنیاد پر وہ فیصلہ متفقہ تھا، لیکن اس کے امپلیمنٹیشن کا طریقہ کار کہ وہ ڈویژنل لیول پر، صوبائی لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پر کس طرح کریں گے، یہ صوبوں کا طریقہ ہے. اچھا قاری صاحب، تھوڑا سا اگر کلیریفائی کرنے کی کوشش کریں اس فیصلے کو کہ یہ جو 3 گھنٹے 12 سے 3 تک مکمل کرفیو ہوگا، یہ صرف سندھ حکومت کا فیصلہ ہے یا پورے پاکستان میں اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا؟ صوبہ خیبر پختونخوا نے بھی کر دیا ہے. ٹھیک، کہ جو امام مسجد ہوگا، مؤذن ہوگا، خطیب ہوگا، یا 2 3 4 5 جو اس کا سٹاف ہوگا، وہی مسجد میں نماز پڑھیں گے. ٹھیک، اور ان کے بغیر باقی لوگ اپنے گھروں کو مسجد بنائیں گے اور اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گے. ٹھیک. پنجاب حکومت بھی شاید اسی طریقے پہ ہے، اور بلوچستان کا مجھے ایگزیکٹلی آج تک کوئی ایسی اپڈیٹس نہیں ہے کہ میں یہاں آپ کو بتا سکوں. لیکن میں تھوڑا سا سندھ حکومت کو بھی اور باقی حکومتوں کو بھی کہ جو علماء کا پکڑ دکڑ ہے اور گرفتاریاں ہیں یا FIRs ہیں، علماء ایک مقتدی ہے اس قوم کے، رہنما ہیں، ان کا ایک عزت ہے، وقار ہے. جو بھی طریقہ کار ہو ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے اس کے لیے ایک مناسب طریقہ کار میں گزارش کروں گا تمام صوبائی حکومتوں. ٹھیک ہے، چلیں یہ تو آپ نے کر لیا قادری صاحب، لیکن سندھ حکومت نے پرسوں یہ اعلان کیا تھا CM مراد علی شاہ صاحب نے کہ جتنے لوگوں کو انہوں نے پکڑا ہے ان تمام لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے. لیکن آپ اب بھی سارے صوبوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ عزت و احترام کے ساتھ جو ہے اس معاملے کو آگے بڑھائیں. میں علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ ہاتھ جوڑ کے ان سے گزارش کروں گا کہ اگر حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، 4-5 دفعہ عمران خان صاحب کو یہ بات سامنے آئی کہ مساجد کو بند کیا جائے، ہیلتھ جو ایڈوائزرز ہیں، ہیلتھ کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی طرف سے، لیکن خان صاحب نے کہتا کہ میں مساجد کو بند کرنے کی بات کس طرح کروں. یہ فیصلہ اگر ہوا ہے تو بادل ناخواستہ، بڑے بوجھل دل سے، اگر میں بھی اس کی حمایت کرتا ہوں مجھے بڑی تکلیف ہوتی، لیکن وہ تکلیف جو قوم کو پہنچنی ہے اور خدا نخواستہ اس کو اگلے دن سمجھا جائے کہ مساجد کی وجہ سے ایسا ہوا، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی سخت فیصلہ کریں، غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلہ کریں. اس کو صرف پاکستان منفرد نہیں ہے، اسلامی ممالک کی مثالیں ہیں، سعودی عرب، بحرین، قطر، کویت، مصر، تونس، الجزائر، ترکی، ایران، بہت سارے 2 درجن سے زائد اسلامی ممالک نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے. اور انہوں نے کیا ہے تو بھی ایک فتویٰ کے بعد، علماء کی رائے کے بعد، الازہر کا فتویٰ آیا ہے، حرمین شریفین کے اماموں کا فتویٰ آیا ہے، امارات فتویٰ کونسل کا بڑا تفصیلی فتویٰ شیخ عبداللہ بن بھیا کا آیا ہے، باقی جو علمی مراکز ہے، قم کا، نجف کا، سب کے اس میں فتوے اور آراء آ چکے ہیں. اب ہمیں امت نے جو راستہ اپنے لیے اپنایا ہے، ہمارے علماء کو بھی میری گزارش ہے کہ اپنے لیے بے شک عظیمت کا راستہ بھی اپنائے، لیکن اس قوم کے لیے رخصت اور آسانی کا راستہ
اپنا بڑی زبردست آپ نے بات کی نور الحق قادری صاحب. ایک تو جو آپ نے بات کی کہ ایسے طریقوں سے اور چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے کہ کل کو علماء کرام پر اس چیز کی ذمہ داری ڈال دی جائے کہ دیکھیں ہم تو آپ کو کہتے تھے, اب دیکھیں کیسز کہاں پہنچ گئے. اور اسی سے جڑا میرا سوال یہ کہ پہلے جب یہ تمام معاملہ ہوا تو ایران سے جو زائرین آئے ان کو کافی بلیم کیا گیا, حالانکہ وہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہوتا ہے بارڈر کھولے نہ کھولے. پھر اس کے بعد عمرہ زائرین واپس آئے, پھر اس کے بعد تبلیغی جماعت کی اب بات ہو رہی ہے. تو کیسے اس طریقے کو ٹریٹ کیا جائے, کیونکہ یہ ایک کورونا وائرس جو ہے وہ مکتب فکر میں کوئی فرق نہیں کرتا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ مسلمان ہیں, آپ غیر مسلم ہیں, آپ اہل سنت ہیں, آپ اہل حدیث سے ہیں, آپ تبلیغی جماعت سے آپ کا تعلق ہے. تو اس مینٹالٹی کو کیسے ختم کیا جائے کہ ٹھیک ہے انتظامی معاملات میں غلطی ہو سکتی ہے گورنمنٹ سے, لیکن ان لوگوں کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. میں دیکھیں, ایک تو اس سے قطعاً میں گزارش کروں گا ان سارے لوگوں سے, خواہ میڈیا میں ہیں, خواہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, سیاست میں ہیں, مذہب میں ہیں, دین کے نام پہ کام کر رہے ہیں, کہ اس وبا اور بلا کو آپ کسی مسلک یا سوچ یا فکر یا ریجن یا علاقہ یا زبان یا لسان کے ساتھ متعلق نہ کریں. یہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بالخصوص میں خاص کر تفتان کا جو ہوا ہے, تفتان کا ایشو بالکل مختلف تھا. ایران نے ہزاروں زائرین جو آپ کے سٹیزن ہیں اور شارٹ سٹے شارٹ ویزا پہ وہ گئے تھے ایران زیارات کے لیے, انہوں نے ادھر ان کا اسٹیمپ لگا کے آپ کی طرف دھکیل دیا. آپ اپنے سٹیزن کو کیسے کہہ سکتے کہ آپ پاکستان نہیں آ سکتے؟ نقصان ہوا یا کوتاہی ہوئی یا کمزوری ہوئی انتظامی طور پر صوبہ کی تھی یا مرکز کی تھی, جس کی بھی تھی, وہ وہاں پہ کوارنٹائن کے انتظامات محدود وسائل میں محدود انتظام ہو گیا تھا, اس وجہ سے ہوئی. باقی تبلیغی جماعت کے یا حج یا عمرہ کے بارے میں اگر کوئی عمرہ زائرین کے بارے میں بات کرتے ہیں, میں صرف تبلیغی جماعت یا جتنی بھی مذہبی روحانی دینی تبلیغی اجتماعات ہے, میں ان سے بھی ہاتھ جوڑ کر عادل صاحب آپ کے ذریعے سے گزارش کروں گا کہ کچھ دیر کے لیے موقوف کرے, معطل کرے, مؤخر کرے اپنی ساری اس طرح کی سرگرمیاں جس میں اجتماعات ہوتے ہیں اور گیدرنگز ہوتی ہے. دینی مدارس نے اپنے امتحانات مؤخر کر دیے, مدارس کو چھٹیاں دی, ان کے بڑے بڑے ان دنوں کانوکیشن ہوتے تھے, بڑے بڑے اجتماعات سارے کینسل کر دی. اچھے اقدامات ہیں, مثبت اقدامات ہیں, باقی جماعتیں بھی اس کو سٹرکٹلی. اچھا قادری صاحب, اس میں یہ ایک ہے کہ 27 مارچ کو تبلیغی جماعت نے ایک باقاعدہ ہدایت نامہ بھی جاری کر دیا ہے اپنے تمام لوگوں کو, منتظمین کو, جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ فوراً ڈسپرس بھی ہو جائیں اور آپ موومنٹ بالکل نہ رکھیں. حج کی طرف آتے ہیں قادری صاحب, آج بڑا ایک اہم بیان سامنے آیا سعودی حج منسٹر کی جانب سے کہ ابھی فی الحال آپ تب تک تیاری نہ کریں جب تک مکمل کھلا ایک واضح اعلان نہیں کیا جاتا سعودی گورنمنٹ کی طرف سے. کیا کتنے حجاج کرام اس دفعہ جانے تھے, ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا, پریپریشنز ان کی کیا ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اگر میں حج پہ جاتا, ظاہری بات ہے اب سے میری تیاری شروع ہو جاتی, تو میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ کیا کیا جائے, جایا جائے, میں جاؤں گا نہیں جاؤں گا. تو آپ سے سننا چاہیں گے کہ میں آپ کو بتاؤں, یہ 13 مارچ کو NCC کا اور نیشنل سیکورٹی کونسل کا پہلا اجلاس ہوا. اس سے 2 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے پہلے پرائم منسٹر نے مجھے بلایا, مجھے کہا حج کا آپ کیا کریں گے؟ اچھا. میں نے کہا ابھی تو کچھ ایسی بات ہے نہیں. انہوں نے کہا دیکھو آپ بات کریں. تو میں نے پھر اسی دن کال کی سعودی وزیر حج, اس نے کہا ہاں آپ کے پرائم منسٹر نے آپ کو صحیح کہا ہے, حج کے بارے میں ہمیں بہت تشویش ہے, فکر ہے, اور آپ کو ہم مشورہ کرتے ہیں کہ دیتے ہیں کہ آپ اپنی جو حتمی فائنل ایگریمنٹ ہے جس میں آپ کچھ ایڈوانس پیمنٹ کرتے ہیں, اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ نہ کرے, خواہ ٹرانسپورٹ ہو, ایئر لائن کے ساتھ ہو یا بلڈنگ اونرز کے ساتھ ہو, ہوٹلز کے ساتھ ہو, کوئی بھی ایسا ایگریمنٹ نہ کریں جس میں آپ کو پیمنٹ کرنی پڑی. ہم فی الحال ایک ڈیسیجن لیں گے اور آپ کو بتا کے پھر ڈیسیجن لیں گے. پھر انہوں نے ان ریٹن بتایا, تو مجھے ٹیلی فونک انہوں نے بتایا, پھر ان ریٹن بتایا, کل ان کا ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے انٹرویو آیا ہے. تو ہم نے سب کچھ اپنی طور پر انتظامات ہمارے پورے ہیں, لیکن سعودی عرب کے حوالے سے جو فائنل انتظامات ہے بلڈنگ کو ہائر کرنے کا, ٹرانسپورٹ کا
اور جس میں وہ ہمیں ایک ڈیڈ لائن دیتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ یہ کریں، وہ سارے ہم نے فی الحال موقوف کر دی. ہاں یہاں پر ہم نے بیلٹنگ بھی کی ہے، باقی جتنی یہاں سے جانے کی چیزیں ہیں وہ ہم تیاری کر رہے ہیں. کسی بھی وقت وہ کہہ سکتے ہیں کہ آئیں حج تیار ہے. اچھا اس میں قادری صاحب دو صورتیں ہو سکتی ہیں اور اللہ کرے اسی طرح ہو کہ مہینے 2 مہینے میں 1.5 مہینے میں صورتحال بہتر ہو جائے اور جتنے بھی حاجی ہیں وہ بیت اللہ شریف اور خانہ کعبہ جو ہے وہ بھی کھل جائے، سارا سب کچھ ہو جائے، تو اس وقت ہم کتنے تیار ہوں گے اچانک یہ سارے انتظامات کرنے کے لیے؟ اور دوسری صورتحال یہ ہے خدا نخواستہ اگر حج اس سال نہیں ہوتا تو اگلے سال کے لیے پھر کیا کچھ آپ نے سوچا ہوا ہے کہ کیا یہی حاجی ہوں گے؟ کیونکہ وہ تو ڈبل ہو جائیں گے اگلے سال. ہم نے سارے آپشنز کو دیکھا ہوا ہے کہ اگر ہمیں وہ کہیں کہ پورے کے پورے لے آئیں تو کیسے ہوگا. ظاہر ہے اینڈ آف رمضان تک اگر کوئی ڈیسیجن نہیں آتا پھر انتظامی طور پر بہت مشکل ہوگا سعودیوں کے لیے بھی، کیونکہ ہم نے تو 2 لاکھ حاجیوں کو سنبھالنا ہے اور انہوں نے 30 لاکھ حاجیوں کو سنبھالنا ہے. اور ایونٹس کے لحاظ سے حج جیسا میگا ایونٹ نہیں ہوتا، کہیں پہ نہیں ہے، کوئی اس کی نظیر مثال عشر عشیر برابر بھی نہیں ہے. اور انتظامات کے حوالے سے اتنا مشکل کام یہ سعودی حکومت کو یا اللہ تعالیٰ کی بیت اور مدینہ منورہ کا اپنا ایک معجزہ ہے کہ ادھر یہ سب کچھ ہوتا ہے، ورنہ کوئی کھانا پینا یہ پینے کے بوتل جو ہے یہ بھی نہیں پہنچا سکتا. ہمارے ہاں یہاں پہ ایک جلسہ کسی شہر میں ہوتا ہے 20,000 30,000 لوگ جمع ہوتے، روٹیاں غائب، کھانا غائب، پانی غائب، فروٹ غائب، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. وہ 40-45 دن 2 مہینے کا آپریشن اور 30 لاکھ لوگ جمع ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص اس میں تو انتظامی طور پر کافی مشکل ہوگا. اگر 10% وہ ہمیں کہتے ہیں، ان کے ہاں بھی مختلف آپشن ہیں کہ صرف سعودیہ کے اندر کے حاجیوں کو بلائیں یا GCC کنٹریز کے حاجیوں کو بلائیں یا باقی ممالک کے 10% مختلف آپشنز پہ غور کر رہے ہیں. ان سب پہ ہم بھی سوچ رہے ہیں، لیکن آگے کیا ہوگا اگر اس طرح نہیں ہوتا. لیکن ایک بات میں بتاؤں عالم صاحب کہ تاریخ اسلام میں اسٹڈی کر رہا تھا کہ کیا کبھی حج رکا ہے، تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے اور حالات ناگزیر نامساعد حالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقرر ہوتا ہے اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور ماننا چاہیے. اور اگر نہیں ہوا قادری صاحب تو پھر بھی آپ آپشنز کے لیے تیار ہیں کہ نیکسٹ ایئر ہم نے کیا کرنا ہے؟ جی وہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسی سال جن لوگوں کی قرآن اندازی نکل گئی ان کو اگلے سال کے لیے ہم کہیں کہ آپ ٹھیک. اچھا قادری صاحب آنے سے پہلے ایک آپ سے ڈسکس بھی کر رہا تھا اور سیگمنٹ ختم کرنے سے پہلے ایک کمنٹ آپ سے اس پہ بھی چاہوں گا کہ مخیر حضرات جو ہیں جو حج کی استطاعت رکھتے ہیں، عمرے کی استطاعت رکھتے ہیں، ابھی آج کل جو سچویشن ہے، جو مزدور ہیں، جو ڈیلی ویجرز ہیں، کتنا ثواب ان کو ملے گا کہ اگر وہ عمرے پہ یا حج پہ نہ جائیں اور ان کی مدد کر دیں؟ میں ان کو بتاؤں گا کہ جو حج تو فرض ہے، فرض کی بات الگ ہے، لیکن عمرہ جو شعبان رمضان میں عمرہ کی تیاری کر رہے ہیں اور پاکستان میں ماشاءاللہ لاکھوں لوگ جاتے ہیں، اینڈ آف رمضان تک یہ فگر پاکستان سے 20 لاکھ تک پہنچنا تھا. تو ان لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ جو پیسہ آپ نے لگانا تھا عمرہ پہ وہ اپنے گرد پیش کے لوگوں پہ لگائیں، اور یہ آپ کو حج اکبر سے بڑا ثواب. مولانا روم جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ دل بدستاور کہ حج اکبر است. کسی کا دل کا خیال رکھو، اس کو دل کو خوش کرو، یہ حج اکبر است. از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. 1000 کعبوں سے ایک دل کو خوش رکھنا یہ بہتر ہے. اور میں سب سے یہ بھی گزارش کروں گا مخیر حضرات سے کہ اپنے ارد گرد سے دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو، محلے کے لوگوں کو، پڑوسیوں کو، اور ان کے لیے پراپر آئندہ 1-2 مہینے جو کہ انتہائی مشکل حالات ہے اس میں ان کا ہاتھ بٹائیں.